سوال پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا؟ جواب سماعت فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، مگر اس جادو کا جو اثر ہے صرف حضور علیہ السلام کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر ہی ہوا، جبکہ عقل مبارک، دل مبارک اور اعتقاد پر جادو نے بالکل بھی اثر نہیں کیا۔ چنانچہ تفسیر خازن چوتھی جلد صفحہ نمبر 428 پر نقل ہے، لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جادو کے چند دنوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور علیہ السلام کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کی کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں، 5 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھل جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور نبی پاک علیہ السلام حشاش بشاش ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ پوری امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسا جادو سے حفاظت کا، اس سے نجات کا طریقہ عطا فرمایا کہ قیامت تک ہر مسلمان سورہ فلق اور سورہ ناس سے فائدہ اٹھائے، فیضیاب ہو، اور اس سے جادو کی بھی حقیقت ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شر انسان، شر شیطان اور شر نفس امارہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔